امام علیہ السلام آپ نے ہمیں وصیت کی ہے. جو آخری وصیت ہے وہ تو انشاءاللہ میں آج رات کو مجلس سے پہلے بیان کروں گا، شاید کچھ جملے. یہ ایک وصیت ہے جو الگ سے امام علیہ السلام نے بیان کی. مولا فرماتے اور یہ تقریباً 10 نسخے ہیں، 10 لفظ ہیں، اور جو انسان امام عصر علیہ السلام کے استقبال کی مکمل تیاری کرنا چاہتا ہے نا، وہ یہ 10 جملے یاد کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے. انشاءاللہ العزیز امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے گا. مولانا نے فرمایا یہ قلبک بالموعظہ. پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کے احکامات اور وعظ سے اپنے دل کو آگاہی دے، زندگی دے. حیا یہ زندگی. قلبک، اپنے قلب کو زندہ کر، بالموعظہ، موعظے کے ساتھ. کیونکہ قرآن مجید کو بھی موعظہ کہا گیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف وعظ آیا ہے، موعظہ آیا ہے. وشفاء لما فی الصدور. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو سینوں کو شفا عطا کرتا ہے. یعنی وہ روحانی بیماریاں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت بھی ہے قرآن مجید اور اللہ کی رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ ایک دوسرے انداز سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن قرآن مجید ظالم سنے گا تو سوائے نقصان میں کچھ نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ کہ اپنے دل کو زندہ کر، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو، معصومین نے کیا کہا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ رکھو. دوسرا وہ عامد ہو بالشہادہ. اور یہ جو تمہارا نفس سرکشی کرتا ہے اسے زہد کے ساتھ، یعنی اللہ کے خوف اور عبادت کے ساتھ مار کے رکھو تاکہ یہ تمہیں سرکش نہ ہونے دے. تیسری چیز وہ قوّہ ہو بالیقین. اور اپنے دل کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو. اور اس کے لیے مولا کائنات کا اپنا فرمان ہے اذا علمتم فاعملوا واذا تيقنتم فاقدموا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں علم آ جائے تو عمل کرو، اور جب یقین آ جائے تو اقدام کرو. وَنَوِّرْ ہو بالحکمت. اور اپنے قلب کو منور کرو حکمت کے ساتھ، یعنی وہ احکامات، وہ حکم جو آپ کے سامنے آیات الہی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور معصومین علیہ السلام کی احادیث سے جو حکمت آپ کے لیے ہے اس سے اس کو نورانی کرو، روشنی لاؤ. وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ. اور اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے روزانہ موت یاد دلاؤ تاکہ یہ سرکش نہ ہو، ذلیل ہو، نیچے جھکے کہ مجھے قبر کے اندر جانا ہے میری ایک دن. اور اس کو مولا کائنات نے بہت زیادہ نہج البلاغہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ. اپنے کانوں کو روزانہ موت کی دعوت سناؤ کہ ایک فرشتہ آسمان سے روزانہ ندا کرتا ہے کہ تم اولاد پیدا کرو مر جانے کے لیے، مال جمع ہو کرو فنا ہو جانے کے لیے، اور لدو للموت وجمعوا للفنا وبنوا للخراب. اور مال جمع کرو فنا ہو جانے کے لیے. اس کے بعد مولانا فرماتے چھٹا نسخہ یہ ہے وقرر ہو بالفنا. اور اس بات کا اس سے اقرار کراؤ کہ تجھے رہنا نہیں ہے، مرنا ہے. قرار وقرر ہو بالفنا. تجھے دنیا سے جانا ہے، اس زمین کی پیٹ میں جانا ہے. وہ بصر ہو فجائع دنیا. اور اس کو ذرا دنیا میں آنے والے مسائل اور مصیبتیں، ابھی اسرائیل میں فلسطین میں کتنے مومن مارے گئے، کتنے مسلمان مارے گئے، کتنے لوگ روزانہ
ایکسیڈنٹ کے اندر مرتے ہیں، کتنے لوگ روزانہ حادثات کے ساتھ مرتے ہیں، کتنے لوگ روزانہ بیماریوں کے اندر مرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ روزانہ اس کو نفس کو بتا آج یہ گیا ہے کل مجھے بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت فجا، حادثاتی اموات سے سب کو محفوظ رکھے، اور وہ حاضر ہو سہولت الدار، اور دنیا کے جو اختیارات ہیں وہ حاضر ہو، وہ اس کے سامنے رکھ۔ سہولت الدار، دنیا کس طریقے سے اپنا اقتدار حاصل کرتی ہے، تو اپنے آپ کو بتا کے رکھو کہ یہ سارے اختیارات فنا ہو جانے والے ہیں۔ وہ فحش تقلب اللیال والایام، اور زمین و آسمان کے اندر رات اور دن، فحش تقلب اللیال والایام، رات اور دن کے بدل جانے کو روزانہ یہ سے سکھا کہ کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں کا موسم ہے، کبھی بہار کا موسم ہے۔ تو دنیا کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ اخبار الماضیین، گزشتہ زمانے کے اور گزشتہ تاریخ کے لوگوں کے اخبار اس کو سنا۔ قوم لوط کیوں فنا ہوئی، قوم ابراہیم پر عذاب کیوں آیا، قوم نوح پر عذاب کیوں آیا، یہ قومیں کس لیے گئیں۔ تو جب اتنی بڑی بڑی قومیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں تو تم کیسے بچا سکو گے؟ لہذا وہ کام جن کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا تھا تم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا کے رکھو۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اپنے قلب کو حکمت کے ساتھ نورانی رکھو۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بہت زیادہ ہماری شریعت میں اہمیت حاصل ہے۔ پیغمبر کو بھی کہا گیا نا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئی۔ یہ کتاب ہے، ایک حکمت ہے۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت کے معنی یہ ہے، اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر میں ہے، حکمت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو۔ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، اشاروں سے پڑھو۔ یہ ہے حکمت دین بتائی گئی۔ اور نماز تم سے اس لیے پڑھائی گئی ہے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہاری گردن میں سریا پڑا ہو اور تم جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی نیا نماز کی طرف راغب ہوا، واجب بھی نہیں پڑھتا تھا، مولوی کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے کہا جی 51 رکعت نماز پڑھو، 11 رکعت شب کی پڑھو اور 8 رکعت ظہر کی پڑھو اور 4 رکعت عصر کی پڑھو۔ تو یہ کیا ہوگا؟ وہ بھاگ جائے گا، کھیل لگے گا، مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بس یہ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی مسلمان ہوا مدینے میں، مولا کائنات نے اسے جناب سلمان کے ساتھ مسجد بھیج دیا کہ جاؤ اسے نماز کے لیے لے جاؤ۔ حضرت سلمان جناب سلمان نے دروازے کو کھڑا کر دیا، یہ دعا پڑھو، اب دایاں پیر اندر رکھو، اب بایاں پیر اندر رکھو۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوتے ہی 10-15-20 منٹ لگا دیے۔ پھر اب وضو کا پانی لاؤ، پانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اس سے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھو تو یہ دعا پڑھو، اس سے کلی کرو تو یہ دعا پڑھو، ناک میں پانی دو تو یہ دعا پڑھو، چہرہ دھو تو یہ والی دعا پڑھو، ہاتھوں کا دھو تو یہ والی دعا پڑھو، سر کا مسح کرو تو یہ والی دعا پڑھو، پیروں کا مسح کرو تو یہ والی دعا پڑھو۔ اب اتنا لمبا وضو ہو گیا، اس کے بعد لے گیا مسجد میں، 2 رکعت نماز تحیت مسجد کی پڑھو، پھر اس کے بعد 8 رکعت نماز ظہر کی سنت پڑھو، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز ظہر کی واجب پڑھو، اب اس کے بعد یہ تعقیبات پڑھو۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، اب یہ 8 رکعت نماز ظہر کی عصر کی سنت پڑھو، اب یہ 4 رکعت واجب پڑھو۔ مغرب سے قریب وقت ہو گیا، یہ یہودی تو بھاگا،
آیا مولا کائنات کے پاس، کہنے لگا مولا اگر یہ دین ہے تو میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ مولا نے فرمایا کہ کل میرے ساتھ مسجد چلنا۔ مولا مسجد میں لے گئے، واجب وضو کرایا، واجب نماز پڑھائی اور کہا اب تو گھر جا، ولی جانے اور مسجد جانے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور بہت ساری چیزیں اس میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ حکمت کے معنی یہ ہے کہ آپ کو کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسے میں آپ عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں، اس پیسے سے آپ زیارت پہ بھی جا سکتے ہیں، اس پیسے سے آپ ایک غریب مومن کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ایک پڑوسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایک بیماری کو دوا لے کے دے سکتے ہیں۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، آپ نے عمرے پہ نہیں جانا جو سنت ہے، آپ نے زیارت پہ نہیں جانا جو سنت ہے، آپ نے اس مومن کی مدد کرنی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے پڑوس میں کھڑا ہوا مومن نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو دل کا اٹیک ہوا یا کوئی چکر آئے، گر گیا۔ اب حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنی نماز توڑ دو، اس کو اٹھاؤ، اسپتال لے جاؤ، اس کا علاج معالجہ کراؤ، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھو۔ اب حکمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بعد میں آ کے نماز پڑھو۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسجد میں اذان کا وقت ہو گیا، اول وقت میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر علمی نشست ہو جس سے تمہاری معرفت میں اضافہ ہو جائے تو معرفت کے ساتھ اول وقت میں بغیر معرفت کے نماز سے بہتر ہے معرفت کے ساتھ آخر وقت میں پڑھو تاکہ تمہاری نماز کی قیمت بڑھ جائے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور تجھے وہ سب کچھ پڑھا دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا۔ رأس الحکمت لزوم الحق وطاعت المحب۔ حکمت کا سر یہ ہے، حکمت کی اساس یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ متمسک ہو جائے، چپٹ جائے اور حق کی اطاعت کرے، نفس کچھ بھی کہے۔ بھائی یہی وجہ ہے دنیا نے نہ حق کو پہچانا، جسے ممبر پہ بیٹھا دیکھا اسے امام مان لیا، اسے رہبر مان لیا۔ دنیا میں جس کا جتنا بڑا پروٹوکول دیکھا اسے اتنا بڑا آدمی مان لیا۔ شریعت نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ ہو تو لکڑی کے گھوڑے پر سوار کو حلول افضل ہے، اور اگر معرفت حق کی نہ ہو تو ہارون رشید بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور حکمت معصومین کو، حکمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے تمام فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔